میں نے ان سے ایسا نہیں کہا، بلکہ میں نے تمہیں وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، البتہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا لے کے بات۔ یہ کیا ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ نے گواہی دی کہ میں نے انہیں نہیں کہا تھا کہ وہ تیرے ساتھ مجھے شریک بنائے، یہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہے، تو کیس سخت ہو گیا نا ان کے خلاف۔ اور اگر کہیں یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کے اس واسطے نے، یعنی نبیوں سے تو اس کی کوئی خلاف ورزی کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن ہم سے اس بات کا امکان موجود ہے کہ کوئی امت ہمارے خلاف استغاثہ کر دے کہ اللہ جن کے پاس تیرا کلام تھا، جن کے پاس تیرے نبی کی سنت تھی، انہوں نے وہ پیغام ہم تک صحیح طور پر پہنچایا ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو الاؤنس ملے گا اور مجرم کون بن جائے گا؟ میں اور آپ۔ تو یہ ہے واسطہ امت، اور یوں ہم نے تمہیں ایک واسطہ امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی کیسے دی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے دین کی موٹی موٹی تعلیمات کو بیان فرمایا اور ایک بڑا عجیب سوال کیا، الا حل بلغت، بھائی بتاؤ میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا۔ بہت بڑا مجمع تھا، پھر آپ دائیں مڑے، الا حل بلغت، میں نے پہنچایا کہ نہیں؟ پھر یہ تین جواب ملے، پھر آپ بائیں مڑے، الا حل بلغت، میں نے پہنچایا کہ نہیں؟ اور جب یہ گواہی حاصل کر لی تو پھر اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پورا پورا پہنچا دیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا فرج بولے شاہد و غائبہ، جو یہاں موجود ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ یہ پیغام ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ یوں کیا ہوا؟ رسالت کی وہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں سے اتر کر امت مسلمہ کے کاندھوں پر آ گئی، اور یہ واسطہ جو ہے یہ اب ایک سٹیپ نیچے منتقل ہو گیا۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم